پھر اس کا تنہا رہ گیا تو کہیں ڈاکہ بھی پڑے گا، کہیں صحرا کے اندر بھٹک بھی جائے گا۔ تو اسم کا مفہوم ہے حق کی ادائیگی میں کوتاہی کرنا، اور یہ جو معتدی ہے، اعتداء کرنے والا، یہ ہے عدوان، یہ ہے خود کسی کے حق پر چھاپا مارنا۔ یہ دو تصور جو ہیں کمپلیمنٹری ہیں، ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔ آپ کا مجھ پر کوئی حق ہے، میرے آپ پر کچھ حقوق ہیں، شوہر کے بیوی پر کوئی حقوق ہیں، بیوی کے شوہر پر کچھ حقوق ہیں، دولت والے کے کچھ حقوق ہیں مزدور کے اوپر جو کام لے رہا ہے اس سے، اور مزدور کے کچھ حقوق ہیں اس کام لینے والے پر۔ اس طریقے سے پورا نظام ہمارا جو ہے وہ حقوق اور فرائض کا توازن ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ دوسرے کا حق ادا کرنے میں کوتاہی کریں، یہ اسم ہے۔ ایک یہ کہ دوسرے کا حق تلف کریں، آگے بڑھ کر اس کے حق پر ڈاکہ ڈالیں اور دست درازی کریں، یہ ہے اعتداء۔ تو یہاں ان دونوں الفاظ کو لا کر معتدن اسیم، نہیں جھٹلاتا اس کو مگر وہی کہ جو معتد ہے اور اسیم ہے، اور ان دونوں کے ساتھ لایا گیا، واو بھی نہیں جوڑا گیا۔ اکثر و بیشتر یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں، جو اسیم ہوگا وہ معتد بھی ہوگا، جو معتد ہوگا وہ اسیم بھی ہوگا، اس لیے کہ حقوق اور فرائض کا مسئلہ تو یہی ہے، جو میرا فرض ہے وہ آپ کا حق ہے، اور جو میرا حق ہے وہ آپ کا فرض ہے۔ تو گویا کہ چاہے میں نے حق جو ہے ادائیگی میں کمی کی ہے، گویا کہ آپ کا کوئی حق میں نے مار لیا ہے۔ اس اعتبار سے معتدن اسیم، یہ ظاہری اعتبار سے تو تصویر کے دو رخ بن جائیں گے، حقیقت کے اعتبار سے یہ ایک وحدت ہے، اس لیے یہاں پر کوئی اس کے درمیان حرف عطف نہیں ہے۔ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ اسیم، نہیں اس کا انکار کرتا۔ یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ انتہائی گہری فلسفیانہ اور حکیمانہ آیت ہے۔ آخرت کا انکار کون کرتا ہے؟ اس کے دلائل اتنے قوی ہیں۔ فطرت میں نیکی اور بدی کا اگر فرق ہے، انسان مان لے کہ ہاں نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے، تو پھر اسے ماننا پڑے گا کہ آخرت ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ دنیا میں وہ اصول ہمیں کار فرما نظر نہیں آ رہا کہ نیکی کا بدلہ اچھا ہی ملے، نیکی کا نتیجہ اچھا ہی نکلے، اور بدی کا بدلہ برا ہی نکلے اور اس کی سزا مل کر رہے، نہیں ہوتا۔ یہاں تو برعکس ہے، حرام خور عیش کر رہے ہیں، اور جو کہیں اپنے حق کے اوپر قانے رہنے والے ہیں ان کو دو وقت کی روٹی نہیں مل رہی۔ رشوت لینے والوں کے بچے جو ہیں وہ HSN کالج میں پڑھ رہے ہیں، اور جو رشوت نہیں لیتے ان کے بچے جو ہیں وہ کارپوریشن کے اسکول میں داخلہ نہیں ملتا۔ یہ تو الٹی گنگا بہ رہی ہے۔ وہ ہونا تو یہ چاہیے کہ گندم از گندم بے رویت، جو سے جو، گندم سے گندم اگنی چاہیے، جو سے جو اگنی چاہیے۔ اگر نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے، تو اس کا نتیجہ نکلنا چاہیے کہ گندم سے گندم اگے، جو سے جو اگے۔ یہاں برعکس دیکھ رہے ہیں۔ یہ فلسفہ ہے در حقیقت کہ جس سے ماننا پڑتا ہے کہ آخرت ہونی چاہیے۔ یہ دنیا ناقص ہے، یہ دنیا ناقص ہے کس معنی میں؟ کہ یہاں وہ اخلاقی نتائج جو ہیں اعمال کے وہ نہیں نکل رہے، جبکہ مادی جو نتائج ہیں طبعی نتائج وہ نکلتے ہیں۔ زہر کھائیے مر جائیں گے، حرام کھائیے آپ نہیں مرتے، سور کھاتے ہیں اور پل رہے ہیں لوگ، رشوت سود کھاتے ہیں اور لوگ پل رہے ہیں اور عیش کر رہے ہیں، اور جو کچھ کر رہے ہیں ڈاکے ڈال رہے ہیں اور عیش کر رہے ہیں، ہیروئن کی اسمگلنگ کر رہے ہیں، دواؤں کے اندر ملاوٹ کر رہے ہیں، اتنے گھناونے جرم کر رہے ہیں اور عیش کر رہے ہیں، بلڈنگیں بنا رہے ہیں، ان کے لیے ان کی عزت بھی ہے اس دنیا کے اندر۔ بگاڑ تو معاشرے کا اس درجے آ گیا، اچھے بھلے لوگ ان سے جھک کر ملتے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس پیسہ ہے، طاقت ہے، غنڈے جو ہیں ان کے وہ ان کے پاس ہے، ان کے زر خرید غنڈے۔ یہ جو معاملہ ہے تو لازماً اس کا منطقی تقاضا یہ ہے کہ یہ دنیا، یہ عالم ناقص ہے۔ آخر جو سپر پاورز کا کردار ہے وہ سامنے آ گیا، ان کا فریب، ان کا دغا، ان کے ڈبل سٹینڈرز، ان کا ایک طرز عمل کشمیر اور فلسطین کے بارے میں ہے اور دوسرا طرز عمل ہے کہ جو کویت کے بارے میں آیا، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اب ان کی فریاد کہاں لے جائیں؟ آپ اور دنیا کی فریاد تو لے جائیں گے یونائٹڈ نیشن میں، ان کی فریاد کہاں لے جائیں؟ تو کوئی تو اس سے بالا تر عدالت ہونی چاہیے جہاں پر کہ ان کو بھی جواب دہی کرنی پڑے، اور وہ سپریم پاور جو ہے وہ بھی جا کر وہاں پر کانپے اور لرزے اور اس کے اوپر کپ کپی طاری ہو۔ تو وہ عقل کا، منطق کا تقاضا ہے کہ ہو۔ اس کا انکار کون کرے گا؟ جس کے اپنے دل میں چور ہے، جو خود حرام خور ہے، وہ تو نہیں چاہتا کہ آخرت ہو، اس لیے کہ وہ تو جیسے کہ میں نے بارہا مثال دی ہے، کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کرتا ہے۔ کیوں بند کرتا ہے؟ حالانکہ آنکھیں بند کر لینے سے بلی معدوم تو نہیں ہو جائے گی، بلی تو جھپٹ رہی ہے، وہ دیکھنا نہیں چاہتا، جو ہونی ہے وہ تو ہونی ہے، میں دیکھنا نہیں چاہتا کہ یہ بلی آ رہی ہے، آنکھیں بند کر لیتا آدمی۔ یہی معاملہ ہے کہ جو ہونا ہے ہونا، لیکن میں ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ آخرت ہے۔ اگر مانوں تو اپنے لچھن درست کرنے پڑیں گے،
حرام خوری چھوڑنی پڑے گی۔ اگر انسان مانتا ہے تو اس کا ایک منطقی نتیجہ ہے، پھر اپنے آپ کو درست کرو۔ یہی بات سورہ قیامہ میں بھی آ چکی ہے کہ انسان کہتا تو ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ، یہ سارا جو اس کا انکار ہے آخرت کا، چاہے وہ انکار قولی ہے چاہے عملی ہے، زبان سے مان رہا ہے آخرت کو لیکن یہ کہ دل سے نہیں مان رہا ہے، یہ دل سے نہ ماننا جو ہے چاہے قولی تکذیب ہے اور وہ حالی اور عملی تکذیب ہے، لیکن یہ کہ اس کا اصل سبب کیا ہے؟ اپنا فسق و فجور، حرام خوری جاری رکھنی ہے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اس وجہ سے کہا جی نہیں کوئی نہیں، کوئی آخرت واخرت نہیں، اب تو آرام سے گزرتی ہے، آخرت کی خبر خدا جانے، پتہ نہیں ہونا بھی ہے کہ نہیں ہونا ہے، کم سے کم یہاں کا جو ہے 9 نقد نہ 13 ادھار، آخرت کے 13 کے لیے یہاں دنیا کا 9 نقل کاہے کو چھوڑ دے۔ یہ ہے جو انسان چاہے ظاہری طور پر یہ الفاظ کوئی نہ کہے، ہر شخص جو ہے وہ خود اپنے گریبان میں جھانکے تو تحدیث نفس یہی ہے، نفس یہی کہتا ہے ہم سے، یوں ہی ورغلاتا ہے ہمیں، تبھی ہم کوئی غلط حرکت کرتے ہیں، ورنہ غلط حرکت کرنے کا کیا امکان ہے؟ یہ تو کسی نہ کسی درجے میں صغرا کبرا جو ہے وہ ہمارا نفس امارہ وہ جوڑ کر ہمارے سامنے رکھتا ہے، تب ایک غلط حرکت اور حرام خوری جو ہے وہ ممکن ہوتی ہے۔ تو فرمایا وما یکذب بہ الا کل معتد نسیم، نہیں تکذیب کرتا جو سلیم الفطرت انسان ہوگا، وہ تو مانے گا، 2 اور 2 4 کی طرح کی بات ہے، آخرت ہونی چاہیے، یہ دنیا ناقص ہے، نامکمل ہے، جزا و سزا ہونی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ جس کے اپنے دل میں چور ہے، فسق و فجور، خود حرام خور ہے، پھر یہ کہ چھوڑنے کو تیار نہیں حرام خوری، لیفجر امامہ، ڈٹائی کے ساتھ چاہتا ہے کہ اپنے اسی طرز عمل کو جاری رکھے، اس کے پاس تو ایک ہی راستہ ہے کہ جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کرتا ہے، وہ آخرت کا انکار کر دے۔ وما یکذب بہ الا کل معتد نسیم اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، پھر جب اسے ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے یہ تو پچھلوں کی داستانیں ہیں، پچھلی کہانیاں ہیں، اب کیا بات ہمیں سنا رہے ہیں، ہمیشہ سے سنتے چلے آئے ہیں، ان کو اس طریقے سے کہہ کے رد کر دینا اور ان کی اہمیت کو گھٹا دینا، یہ تو بڑی پرانی دقیانوسی خیالات ہیں جو آپ پیش کر رہے ہیں، اساطیر الاولین ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ اب جو اگلی آیت ہے یہ اس سے بھی زیادہ گہری حکیمانہ آیت ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، نہیں یہ بات نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ زنگ لگ گیا ہے ان کے دلوں پر اپنے اعمال، اپنی کمائی کی وجہ سے۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے ذہن میں رکھیے، یہ وہ پورا فلسفہ جو ہمارے منتخب نصاب میں آیات نور، سورہ نور میں ایمان کی حقیقت جو بیان ہوئی، انسان کے اندر اس کی جو فطرت ہے، اس کی جو روح ہے، روح ملکوتی، وہ ایک آئینے کے مانند ہے۔ اگر اس آئینے پر کوئی غبار نہیں آیا، اس پر حجابات نہیں ہیں، خواہشات کے پردے نہیں پڑے ہیں، جیسے ہی وحی کی روشنی سامنے آتی آئینہ جگمگا اٹھتا ہے۔ یہ ہے نور علی نور، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کانہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ شرقیۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، نور علی نور۔ یہ 2 نور ہیں، نور فطرت انسان کے اندر ہے، نور وحی جو باہر سے آ گیا ہے، ان دونوں کے امتزاج سے، باہمی توافق سے نور ایمان کی پیدائش ہوئی، نور ایمان کی تکمیل ہو گئی۔ اور اس کی تشبیہ یہ ہے کہ جیسے آئینہ، شفاف آئینہ، بڑا خوبصورت آئینہ، گردہ نہیں، گردہ پڑا ہوگا تو اس میں روشنی جو ہے اس کی ریفلیکشن نہیں ہوگی، اگر پردہ آ گیا ہے تو وہ آئینہ جو ہے ریفلیکٹ نہیں کرے گا اس روشنی کو، لیکن یہ کہ اگر پردہ نہیں ہے، گردہ نہیں ہے، پردہ نہیں ہے، حجابات نہیں ہے، زنگ نہیں لگا ہے، چمکدار ہے سٹین لیس سٹیل، تو ظاہر بات ہے وہ بھی ریفلیکٹ کرے گا، لیکن یہ کہ اس پر زنگ آ گیا ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ اب جو وحی کی روشنی ہے وہ اس سے وہ آئینہ قلب جگمگا نہیں رہا۔ یہ ہے در حقیقت وہ گہری حکیمانہ آیت کہ ان کا اصل میں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، جو کسب انہوں نے اب تک کیا ہے، جو کمائی کی ہے، جو حرام خوریاں کی ہیں، جو نفس پرستیاں کی ہیں، جو خواہشات کی پیروی کی ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آئینہ قلب پر زنگ آ گیا۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اس کے لیے اب احادیث ہیں، ایک حدیث تو وہ ہے جو
مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق نامی ہمارا بڑا ابتدائی کتاب چاہے بنیادی، اس میں بھی میں نے نقل کی ہے کہ حضور نے فرمایا ان هذه القلوب لتصدع، یہ دل جو ہے ان پر زنگ آ جایا کرتا ہے، کما یصدع الحدید اذا اصابہ الماء، جیسے کہ لوہے پر زنگ آ جاتا ہے جب اس پر پانی پڑتا ہے۔ سوال کیا گیا فما جلاؤہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری تلواروں پر زنگ لگتا ہے تو ہم سیکل کر لیتے ہیں، جلا پھر چمکا لیتے ہیں اس کو، تو اس دل کے زنگ کو دور کرنے کی بھی کوئی شے ہے؟ فرمایا ہاں ہے، کثرت و تلاوت القرآن، کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن، دو چیزوں کی کثرت کرو، موت کی یاد کثرت کے ساتھ، یہاں رہنا نہیں ہے، جانا ہے، یہ میرا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، عارضی بورڈ ہے، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو کہ جیسے اجنبی ہو یا راہ چلتے مسافر ہو۔ اگر یہ بات رہے کہ جانا ہے، منزل کوئی اور ہے اور منزل دور ہے۔ مجھے وہ شعر بڑا پسند ہے جو ویسے لکھا تو بسوں پر ہوتا ہے، لیکن بڑا حکیمانہ شعر ہے کہ جوانی میں عدم کے واسطے سامان کر غافل، مسافر شب سے اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے، دور جانا ہے، اس کے لیے تیاری کرو، جوانی سے شروع کر دو، کہیں بڑھاپے پر نہ ملتوی کرتے رہنا کہ ابھی تو عیش کر لو، ابھی تو میں جوان ہوں، کدھر چلا ہے ساقی آ، ادھر تو لوٹ ادھر تو آ، ابھی تو میں جوان ہوں، یہ نہیں، کیا پتا بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے یہاں سے پتہ چاک ہو جائے، کیا پتا، لیکن یہ ہے کہ اس وقت سے تیاری کرو، اس آخرت کی لمبی طویل بڑی طویل منزل ہے، دور کی منزل ہے۔ تو فرمایا کہ یہ شکل جو ہے دل کے زنگ کو رفع کرنے کے لیے کثرت و ذکر الموت ہے، اور یہاں پہ تلاوت القرآن بھی ہو سکتا ہے، تلاوت القرآن بھی، کثرت کیا جو ہے وہ اس کی اگر اضافت اس کے ساتھ بھی رہے تو دونوں کی کثرت، قرآن کی تلاوت کی کثرت اور موت کو یاد کرنے کی کثرت۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک داغ لگتا ہے، سیاہ داغ، توبہ کرتا ہے تو دھل جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا پھر گناہ کرتا ہے ایک اور داغ، پھر گناہ کرتا ہے ایک اور داغ، پھر گناہ کرتا ہے ایک اور داغ، یہاں تک کہ فرمایا کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے حضور نے اپنی مٹھی بند کی، فرمایا پھر دل اس طرح بند ہو جاتا ہے، یعنی اب حق اس میں داخل ہو ہی نہیں سکتا، پہلے تو صرف زنگ ہی زنگ تھا، اب یہ بند ہو گیا، اور بند چیز پر مہر لگائی جاتی ہے، وہ ہے جس کو کہا گیا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، دل بند ہو چکے ہیں، اب خیر اس میں داخل ہو ہی نہیں سکتا، نیکی کا اس میں اب گزر ہی نہیں، اب اس میں وہی آسمانی جو ہے وہ اس میں سرایت کر ہی نہیں سکتی، دل بند ہو چکا، اب اس کے اوپر تو یہی ہے بل طبع اللہ علی قلوبہم، یا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر کر دی ہے ان کے دلوں پر، یہ مہر جو ہے یہ آخری سزا ہے جو دنیا میں مل جاتی ہے، اسی کو یہاں تعبیر کیا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ یہاں پہ در حقیقت یہ پورا فلسفہ جو ہے انسانی وجود کا مرکب ہونا، ایک مادی وجود، ایک روحانی وجود، ہمارا روحانی وجود اس کا مسکن ہمارا قلب ہے، روح میں معرفت خداوندی بھی ہے، محبت خداوندی بھی ہے، روح میں نیکی کے جذبات ہیں، خیر کی طرف بلانے کا داعیہ ہے، اس کا رجحان اللہ کی طرف ہے، کل شیء یرجع الی اصلہ، یہ روح چونکہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، لہذا اس کی توجہ اللہ کی طرف ہے، یہ ہمارا بدن زمین سے بنا، زمینی خواہشات ہیں، یہ پستی کی طرف اس کے رجحانات ہیں، یہ دونوں وجود مرکب ہیں ہمارے وجود میں، وہ روح ہمیں کسی اور طرف لے جانا چاہتی ہے، اسے تسکین ملتی ہے اللہ کے کلام سے، اس کے اندر نئی تازگی آتی ہے کلام الہی سے، وہ امر الہی ہے، کلام الہی سے تقویت پاتی ہے، جسم ہمارا اس زمین سے آیا ہے، زمین ہی سے اس کی غذا آ رہی ہے، اسی سے اس کو تقویت حاصل ہوتی ہے، یہ دونوں وجود جڑے ہوئے ہیں، ہمارے اندر جو وہ روح ہے ہماری، وہ گویا کہ ایک آئینے کے مانند ہے، اگر بدعمالی ہم کرتے رہیں گے اس کے اوپر داغ پڑتے چلے جائیں گے، زنگ آ جائے گا، دل بند ہو جائے گا، ایک حد وہ بھی آ جاتی ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن کہ پھر اب لوٹنے کا کوئی امکان ہی نہیں، ختم اللہ علی قلوبہم۔ تو وہ پورا فلسفہ ذہن میں تازہ کیجئے کہ بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اصل میں تو ان کے دلوں کے اوپر زنگ لگ چکا ہے ان کے کرتوتوں کے باعث، اعاذنا اللہ من ذالک، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ آج جب میں غور کر رہا تھا تو محسوس ہوا کہ بہت سے اعتبارات سے سورہ مبارکہ اور سورہ قیامہ کے مضامین میں بھی ایک ربط ہے، اس کو نوٹ کرتے جائیے۔ ابھی جیسا کہ میں نے عرض کیا بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اس کا کمپیئر کیجئے
وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، معنوی طور پر ان کے اندر گہرا ربط۔ اسی طرح بیان کر رہا ہوں کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کوئی نہیں، یہ لوگ اس دن اپنے رب سے اوٹ میں رکھے جائیں گے۔ یہ آیت بڑی اہم ہے۔ دیکھیے جہاں تک تو جنت میں اللہ کا دیدار کا معاملہ ہے وہ تو متفق علیہ ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ آخری نعمت جو ملے گی اہل ایمان کو جنت میں وہ اللہ کا دیدار ہوگا، ساری نعمتوں سے بالا تر نعمت۔ لیکن یہ کہ ایک مختلف فی مسئلہ، اکثر ہمارے علماء کا قول تو یہ ہے کہ میدان حشر میں بھی ایک طرح کا دیدار اہل ایمان کو اللہ کا ہوگا، لیکن بعض اس دور کے مفسرین نے ذرا اس سے وہ جو زیادہ عقلیت کی جن پر چھاپ ہے انہوں نے اس کا کچھ انکار کیا ہے میدان حشر کی۔ چنانچہ سورہ قیامہ میں وہ آیت آئی ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، بہت سے چہرے ہوں گے اس دن بڑے تر و تازہ، خوش و خرم، ناظرہ الی ربہا ناظرہ، دیکھتے ہوئے ہوں گے اپنے رب کی طرف۔ اکثر مفسرین کا، اکثر سلف کا تو قول یہی ہے کہ اس سے مراد ہے کہ میدان حشر میں بھی اہل ایمان کو اللہ کی جھلک، کوئی تجلی جو ہے وہ نظر آئے گی۔ وہاں کی سختیوں کی میں سمجھتا ہوں کہ ہلکے ہونے کا شاید سب سے بڑا ان کے لیے یہی ذریعہ بنے گا کہ وہ جو سختی ہے اس دن کی اللہ تعالیٰ اپنی کوئی جھلک، ایسے تو تجلی ہے اللہ کی، مختلف تجلیات ہیں، کوئی نہ کوئی تجلی اس وقت ہے یقیناً میرے نزدیک اس آیت کی روح سے کہ جو میدان حشر میں بھی جو نصیب ہوگی اہل ایمان کو۔ لیکن مولانا اصلاحی صاحب نے بڑی شدت کے ساتھ وہاں نفی کی ہے اس کی، اور فرمایا کہ یہاں پہ الی ربہا ناظرہ سے مراد ہے منتظر ہوں گے اپنے رب کی نعمتوں کے اور اپنے رب کے اچھے اجر و ثواب کے، وہاں انتظار کے معنی کیے ہیں، یعنی میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کی نفی کی۔ میرے نزدیک یہ آیت ان کے موقف کی تردید کے لیے بہت اہم ہے۔ یہ تو کفار کے بارے میں کہا جا رہا ہے، فجار کے بارے میں کلا انہم عن ربہم یومئذ، یہ جہنم کا ذکر نہیں ہے، یہ اس دن، یہ اس دن کا تو سارا ذکر جو ہے سورہ مبارکہ میں جو ہو رہا ہے وہ تو قیامت کا دن ہے، یکذبون بیوم الدین یومئذ، یہاں فرمایا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یا کوئی نہیں، وہ اپنے رب سے اس دن اوٹ میں رکھے جائیں، انہیں دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ ان کی محرومی کی پہلی منزل یہ ہے کہ میدان حشر میں بھی، جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں یہ بات جو ہے سورہ نون میں آ چکی ہے، ایک اور شکل یہ ہوگی، کوئی تجلی اللہ کی ظاہر ہوگی جسے کشف ساق سے تعبیر کیا گیا، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، اللہ کی کوئی تجلی ظاہر ہوگی جسے اس طرح تعبیر کیا گیا کہ پنڈلی کھولی جائے گی اور اس وقت پکارا جائے گا جو اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کے جو پجاری تھے اس دنیا میں، وہ فوراً سجدے میں گر پڑیں گے، لیکن جو اس دنیا میں جن کی گردنیں اکڑی رہتی تھی، جو سجدے نہیں کرتے تھے، وہ سجدہ کرنا بھی چاہیں گے لیکن نہیں کر سکیں گے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون، جب یہ صحیح و سالم تھے دنیا میں انہیں سجدے کی طرف پکارا جاتا تھا، یہ سجدے نہیں کرتے تھے، آج یہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن ان کی کمر تختہ کر دی جائے گی کہ سجدہ نہ کر سکے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ میدان حشر کے اندر بھی یہ معنوی جو حقیقت ہے ان کا ظہور ہوگا، اور یہاں ثبوت ہے اس چیز کا کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، وہاں در حقیقت معنی یہی ہے کہ میدان حشر میں بھی اللہ کے جو نیک بندے ہیں، ابرار ہیں، ان کو دیدار نصیب ہوگا اللہ کا۔ دیدار کے بھی درجے ہوں گے، تجلی جو ہے اللہ کی تجلیات ہیں، مختلف تجلیات ہیں، لیکن یہ کہ کسی نہ کسی درجے میں دیدار باری تعالی میدان حشر میں ثابت ہے اس آیت سے، ورنہ یہ آیت بے معنی ہے۔ یہ تو ایک گویا کہ محرومی کا تذکرہ ہو رہا ہے، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یہ اس دن اوٹ میں رہیں گے، یہ اپنے پروردگار کی اس تجلی کی کوئی جھلک جو ہے دیکھ نہ پائیں گے۔ ثم انہم لصال الجحیم، اب دیکھیے اس سے ثابت ہو گیا یہ میدان حشر کی بات ہے، یہ جہنم کی بات نہیں۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر یہ تراخی کے لیے ثم ہے بالکل واضح طور پر، پھر وہ لوگ لازماً
پھر بھولے جائیں گے جہنم میں، لسال الجحیم، گریں گے جہنم کے اندر، اور اس کے اندر جو ہے وہ آگ جو ہے وہ تاپیں گے۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر کہا جائے گا یہ ہے وہ جس کی تم تکذیب کیا کرتے تھے۔ افسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ تم کہتے تھے ڈھکوسلا ہے، کچھ نہیں ہونے والا۔ میں وہ ملنگوں کی بات بھی سنا چکا ہوں آپ کو، جی اللہ کہاں ڈالے گا جہنم میں، یہ تو صرف لوگوں کو ڈراوا دیا گیا ہے، صرف ٹھیک ہو جائیں۔ جو کم سمجھ لوگ ہیں، جیسے بچوں کو کہا جاتا ہے ہابو آ رہا ہے، وہ کوئی ہابو کوئی شے نہیں ہے، اسی طریقے سے کہہ دیا گیا جہنم ہے، ورنہ کوئی جہنم وہنم کوئی شے نہیں ہے۔ بڑا ہو سکتا ہے، اللہ رؤوف ہے، کریم ہے، غفور ہے، ودود ہے، رؤوف ہے، کیسے ممکن ہے کہ وہ جہنم میں ڈال دے؟ یہ بات جو آخری درجہ ہے، ما غرک بربک الکریم، جس پر کہ سورہ انفطار جو ہے وہ پوری کی پوری سورت جو ہے اسی مضمون پر ہے۔ فرمایا، کہا جائے گا ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون کلا ان کتاب الابرار لفی علیین۔ کوئی نہیں، ابرار کی لغوی بحث میں پچھلے درس میں کر چکا ہوں۔ بر اور بر، با را کا مادہ جس میں اطمینان اور سکون اس کا اصل حاصل ہے۔ بحر کے مقابلے میں بر پر آدمی زیادہ اطمینان کے ساتھ ہوتا ہے، اور سمندر میں چاہے کتنا ہی بڑا جہاز ہو، کوئی نہ کوئی ہچکولے جو ہیں وہ آتے ہیں، اور آدمی جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوتا جمع ہوا قیم جسے آپ کہتے ہیں پنجابی میں، وہ جو آدمی قائم ہوتا ہے وہ یہیں زمین کے اوپر ہوتا ہے۔ اسی طرح جو انسان کو دل کے اندر سکون اور اطمینان، چیریٹیز دیٹ سوتھ اینڈ ہیل اینڈ بلیس، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ کیفیت جو ہے تو وہ ابرار ہیں، نیکوکار، بھلائیاں کرنے والے، حسنات میں، خیرات میں آگے بڑھنے والے، ایک دوسرے سے آگے نکل جانے والے کی کوشش کرنے والے۔ ان کا اعمال نامہ علیین میں ہوگا۔ اب یہاں دیکھیے یہ بھی کوئی جگہ ہے جہاں پہ کہ وہ اعمال نامے ابرار کے رکھے گئے، لیکن اس کے لیے بھی اس میں علم ہے علیین، کوئی جگہ ہے جس کا کے لیے یہ نام ہے علیین، لیکن یہ کہ اس کے اندر معنوی مناسبت ہے، کوئی بلند جگہ ہے، بہت بلند، یہ بھی پھر فعیل کے وزن کے اوپر نہایت مبالغہ، نہایت بلند۔ اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ علیین جو جگہ ہے یہ 7ویں آسمان سے بھی اوپر ہے، اس کی طرف اشارہ ہو جائے گا۔ یشہدہ المقربون، جو ملائکہ مقربین ہیں وہ ہیں کہ جو اس کے نگران ہیں، اور ان کے پاسبان کہہ لیں یا ان کے وہاں موجود رہنے والے، محافظت کرنے والے، وہ مقربون اللہ کے فرشتوں کے بھی درجے ہیں۔ ملائکہ مقربین جو ہیں وہ ہیں کہ جو وہاں ہوں گے۔ اور جیسے کہ سورہ طلاق میں آیا ہے کہ جیسے 7 آسمان ہیں ایسے ہی 7 زمینیں بھی ہیں۔ اب یہ بھی متشابہات میں سے آیت ہے، نہ بھی ہمیں آسمانوں کا پتہ ہے کہ 7 آسمانوں سے مراد کیا ہے، نہ 7 زمینوں کے بارے میں تو ابھی کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ ایک ہی زمین کے 7 طبقات ہو سکتے ہیں، اسی زمین کے اندر 7 طبقے ہوں اندر۔ ابھی بہرحال کتنی کچھ کھدائی ہم نے کی ہے کہ ہم کہہ سکے کہ سارے طبقات تو ہم نے نہیں، اس کے زمین کے جو ہیں اندر کیا ہے ان کی کوئی تحقیق کبھی نہیں ہوئی، لیکن چونکہ آیا ہے وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اللہ نے 7 آسمان بنائے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، اور زمین میں سے بھی اسی کے مثل، اسی کی طرح، تو اسی سے آتا ہے 7 زمینیں۔ حدیث میں یہ آتا ہے کہ یہ سب سے نچلی زمین پر تو ہے سجین، جہاں اعمال نامے ہوں گے فجار کے، اور سب سے اوپر 7ویں آسمان سے بھی اوپر ہے، اس پر ہے یہ علیین، جہاں اعمال نامے ہوں گے اللہ کے نیکوکار بندوں کے، ابرار کے۔ البتہ ایک اور بحث بہت ہے کہ جو مفسرین نے یہاں چھیڑی ہے، آیا یہ صرف اعمال نامے ہیں یا ارواح کا ذکر ہے؟ اگرچہ سورہ مبارکہ میں ارواح کا کہیں لفظ نہیں آیا، نہ ابرار کے ضمن میں نہ فجار کے ضمن میں، لیکن بحث ہوئی ہے مفسرین کے ہاں کہ یہ، اور محسوس ہوتا ہے کہ سجین میں صرف کتاب اور اعمال ناموں کا رکھا جانا جو ہے وہ کچھ اتنا زیادہ بامانی نظر نہیں آتا، بلکہ وہاں تو ان کی روحیں ہونی چاہیے کہ جن کو وہاں اس قید خانے کے اندر قید کیا جائے۔ اور علیون کا جو مرتبہ ہے وہ تو ارواح جو ہے، اعمال نامے بھی ٹھیک ہے ان کے بڑے عمدہ ہوں گے، بہت ہی یعنی قابل عزت و قابل احترام ہوں گے، لیکن یہ کہ اصل شے قابل احترام جو ہے، قابل اعزاز، وہ تو ارواح ہے۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ اس سے مراد ارواح ہے فجار کی، اور ارواح ہے یہ ابرار کی۔ سجین میں در حقیقت کتاب کے ساتھ ساتھ ان کے ارواح بھی، اور علیون میں ان کے اعمال ناموں کے ساتھ ان کے ارواح بھی۔ ایک بات کہنے کی میں جرات کر رہا ہوں، یہ ذرا
جسارت ہے، لیکن اس پر غور کیجئے گا۔ میرے نزدیک یہ دو رائے نہیں ہے، ایک ہی ہے۔ اصل میں تو ہماری وہ ارواح ہی تو ہیں جن پر امپریشنز قائم ہو رہے ہیں نیکی کے یا بدی کے۔ یہ اعمال نامہ کو علیحدہ کی کوئی شے نہیں ہے، ہم پرنٹ کر رہے ہیں، ہمارا یہ کمپیوٹر جو ہے اپنی روح کے اوپر پرنٹ کر رہا ہے۔ ہر ایک کا اعمال نامہ جیسے کہ آتا ہے اس کی گردن میں لٹکا ہوا ہے، اعمال نامہ تو یہاں ہے، اس لیے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا اثر پڑتا ہے باطن پر۔ جیسے آپ نے بدی کی اور ایک داغ پڑ گیا، دوسرا گناہ کیا اور داغ پڑ گیا، تو وہ کہاں گیا داغ، کہاں گئی بدی؟ وہ تو یوں سمجھیے کہ ایک چھوٹے سے کیسٹ کے اندر کیا کچھ آپ بند کر لیتے ہیں۔ آج آپ کا یہ چپس کا جو تصور ہے، اس ایک چپ کے اندر کیا قیامت مضمر کر دی گئی ہے آج۔ تو یہ روح انسانی کے اندر جذب ہو رہے ہیں اثرات۔ ہم نے حرام خوری کی ہے، پیٹ میں آگ ڈالی ہے، لیکن اس وقت آگ ظاہر نہیں ہو رہی ہے، ہماری روح کے اندر اس کا اثر جو ہے وہ ثبت ہو گیا ہے۔ بس یہی ہوگا، بٹن دبے گا اور وہی ظاہر ہو جائے گا۔ یہی تمہارے اندر تھا، تمہارے اندر موجود ہے۔ یہاں پر وہ قول پھر لے آئیے کہ جو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا میں نے آپ کو کئی مرتبہ سنایا ہے، ان جنتی معی، میری جنت میرے ساتھ ہے۔ میری جنت تو میرا قلب کا سکون ہے، اطمینان ہے، راحت ہے، انس ہے اللہ کے ساتھ، اس کے ساتھ تعلق، یہ ہے میری جنت، وہ میرے ساتھ ہے۔ تو میرے جسم کو آروں سے چیر ڈالو لیکن میری جنت کو ڈسٹرب نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ میرے دل میں ہے۔ ان جنتی معی، تو میرے نزدیک یہاں یہ جو علیین محض ایک اس میں علم بھی ہو سکتا ہے، کسی جگہ کا نام ہے، لیکن اس کی ایک معنوی مناسبت بھی ہے، بلندی، سجین قید خانہ، اور وہ روایات کہ سجین سب سے نچلی زمین پر، 7ویں زمین پر ہے، علیین 7ویں آسمان پر ہے، سب سے اونچے آسمان پر ہے۔ فرمایا وما ادراک ما علیون، اور کس نے تمہیں بتایا، یعنی یہ اصل میں ایک اسلوب بیان ہے، یعنی تمہیں نہیں معلوم، تم نہیں جانتے، ما ادراک ما علیون، تمہیں نہیں معلوم کہ کیا ہے وہ علیون، کس شے کا نام ہے، کیا چیز ہے، کیا عالم ہے اس کا، کیا اس کی شان ہے۔ وہ تو یہاں بیٹھ کر اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس عالم مادی کے اندر رہتے ہوئے، اس جسد مادی کے ساتھ ان چیزوں کا فہم جو ہے وہ ممکن نہیں۔ کتاب مرقوم، یہاں پھر وہ نوٹ کر لیجئے، مجھے امام بغوی کی وہ تعبیر زیادہ صحیح معلوم ہوئی ہے، یہ علیون کی وضاحت نہیں ہے کتاب مرقوم، ورنہ کتاب مرقوم تو اوپر بھی آیا تھا، بھئی کتاب مرقوم تو ایک ہی ہوا۔ در حقیقت یہ کتاب مرقوم کتاب الفجار کے لیے آیا تھا، یہاں کتاب مرقوم کتاب الابرار کے لیے آیا۔ ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون، یہ علیحدہ سا ایک انداز ہے جو بتا دیا گیا کہ تمہیں اس وقت نہیں اندازہ ہو سکتا، نہیں جان سکتے کہ علیون کیا ہے، بس بات یہاں ختم ہوئی۔ کتاب مرقوم اصل میں کتاب الابرار ہی کے لیے مزید وضاحت ہے۔ یشہدہ المقربون، اب شہدہ یشہدہ کے معنی جو ہے اس کا اصل مادہ کیا ہے؟ موجود ہونا، شاہد، موجود۔ اسی سے گواہی کا تصور اس میں سے نکلا ہے کہ گواہی کی بنیاد یہی ہے کہ آپ کسی وقوعے کے وقت موجود ہوں تو گواہی دینا کہ میں نے دیکھا ہے کہ یوں ہوا، اس طرح ہوا، اس نے تھپڑ مارا، اس نے یہ کیا، یہ تو آپ گواہی دیں گے اگر موجود ہیں۔ تو اصل میں گواہی جو ہے اس لفظ کے اندر وہ ثانوی طور پر اس کے مفہوم میں شامل ہوئی ہے، اصل مفہوم ہے موجودگی۔ یشہدہ المقربون، وہ جو علیین ہے، اور وہ کتاب مرقوم جو ہے کتاب الابرار، وہاں ہے مقربین، مقرب نہایت قریب کیے ہوئے، تقریب سے یہ مفعول ہے۔ ملائکہ مقربین، ملائکہ کے بھی بہت سے درجے ہیں، طبقہ اسفل بھی ہے، ملائکہ دنیا، یہ دنیا میں اس ملائکہ جو ہے یہاں یوں سمجھیے کہ اللہ کی سول سروس جو ہے اس کا سب سے نچلا طبقہ یہ ہے، کلاس 4 امپلائیز یہاں گھوم رہے ہیں کام کرتے ہوئے، یہ کرو وہ کرو، اس سے اوپر طبقہ، مختلف طبقات ہیں۔ پھر ملائکہ مقربین ہیں، سب سے اونچے، سب سے اعلیٰ، سب سے نزدیک، اور ان سب کے سردار حضرت جبرائیل ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ یشہدہ المقربون، وہاں موجود ہوتے ہیں، رہتے ہیں، یعنی ان کا اکرام بھی ہے نا۔ اگر یہاں اس سے مراد ارواح ہی ہے تو ظاہر بات ہے کہ ارواح کے لیے وہ مقربین کی صحبت، ان کا قرب، ان کا انس، یہ ان کے لیے اس عالم مرزخ میں بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت کا مظہر ہے۔ یشہدہ المقربون، ان الابرار لفی نعیم، وہ ابرار ہوں گے۔ اب یہ نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے جو عالم برزخ سے آگے گزر کر عالم آخرہ،
یقیناً ابرار، نیکوکار، وفادار، جو نفس مطمئنہ کے حامل، دنیا میں اللہ کے ساتھ لو لگائے رہے، اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو لگاتے اور کھپاتے رہے، جنہوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے اپنے وعدوں کو پورا کر دیا، اس کو وفا کیا۔ ان الابرار لفی نعیم، یقیناً وہ نعمتوں میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، وہ چپر کھٹوں پر اور بڑے عمدہ مسیریوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے ٹیک لگائے ہوئے۔ متقین کا لفظ یہاں نہیں ہے لیکن عام طور پر آتا ہے متقین۔